کون سی ہے؟ جنت کا ٹکڑا ہے. اور حضرات محترم اس کے ساتھ جو ریاض الجنہ ہے، جو وہاں گئے ہیں تڑپتے ہیں، پوری رات آنکھ نہیں لگتی. شاہ صاحب سے بھی پوچھ لیجئے، علماء سے پوچھ لیجئے، جو گئے ہیں ان سے پوچھ لیجئے، ساری رات آنکھ نہیں لگتی مدینے میں جا کے. کیوں؟ یار صبح جا کے ریاض الجنہ میں 2 نفل پڑھنے ہیں. کیوں؟ کہ وہ جنت کا ٹکڑا ہے. وہ کیا ہے؟ وہ جنت کا ٹکڑا ہے. حضرات محترم یہ جنت کا ٹکڑا، اس کی اتنی توقیر، اس کی اتنی عزت، اب اس کا مقام بیان کروں وقت لگے گا. یہ جنت کا ٹکڑا، اس کا اتنا مقام، میرے پاک نبی نے فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی. لوگو یہ تو جنت کا ٹکڑا ہے اور فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. یہ فاطمہ کی صاحبزادی آگے آئی. پہلے بچے نے 10 سپارے پڑھے، اگلے بچے نے 10 سپارے پڑھے، پھر بیٹی آتی ہے، وہ سید زادی آتی ہے، آ کے سیدہ زینب کی سنت ادا کرتی ہے اور آ کے آخری 10 سپارے تلاوت کرتی ہے. پھر سید زادہ اٹھ کے سینے پہ ہاتھ مر کے کہا اور تم کتابی صورت میں تو قرآن کو مٹا سکتے ہو، لیکن مصطفیٰ کی اولاد کے سینوں میں قرآن اللہ نے محفوظ کر رکھا. مصطفیٰ کی اولاد کا یہ شروع سے وتیرہ رہا ہے. کبھی یہ تلواروں کے سائے میں پڑھتے ہیں تو کبھی نیزے پہ چڑھ کے پڑھتے ہیں. یار آج دین کتنا سستا ہو گیا. آج دین صرف لذت لینے کے لیے رہ گیا. آج تھوڑی دیر کے لیے سن کے پھر بلانے کے لیے رہ گیا. اب میں سے کتنے ہیں آج باتیں کرتے ہیں جی فرانس کا مقابلہ. میرے مرشد کریم، میں آستان عالیہ بوکن شریف آپ سے دور نہیں ہے، 7-8 کلومیٹر کی دوری پہ. ہم نے پوچھا حضرت صاحب سے کہ بلا فرمائیے ڈنمارک والے یا فرانس والے بے ادبی کرتے ہیں جس طرح یہ چند روز پہلے بھی اس نے کی. حضور کیا کریں ہم وہاں جا نہیں سکتے، ہمارے پاس نیشنلٹی نہیں ہے، ہمارے پاس پاور نہیں ہے، ہم وہاں پہنچ نہیں سکتے. آپ نے فرمایا آپ کو یاد نہیں ہے جب حضور کی بے ادبی کوئی کافر کرتا تھا نا، میرے مصطفیٰ حضرت حسان بن ثابت کو بلاتے اور آ کے فرماتے ممبر پہ چڑھ جاؤ حسان، میرے ممبر پہ بیٹھ جاؤ، اور یہ جو میری بے ادبیاں کر رہے ہیں نا انہیں میرے اوصاف حمیدہ سناؤ. پھر وہ شعر جو شاہ صاحب نے ابھی آپ کے سامنے پڑھ دیے حضرات محترم، وہ اشعار حضرت حسان بن ثابت حضور کی بارگاہ میں بیٹھ کے تلاوت کیا کرتے تھے، جن میں یہ ہے یا رسول اللہ مجھے لگتا ہے آپ کو اللہ نے آپ سے پوچھ کے بنایا ہے، اور یہ خاکے بنانے والے خاک میں مل جائیں. یہ کیا جانتے ہیں میرے مصطفیٰ کی عزت و توقیر کو؟ انہیں کیا پتا؟ میرے پاک نبی نے ارشاد فرمایا صدیق اکبر رب نے اپنی غیرت کے 70,000 پردے مصطفیٰ کے حسن پہ ڈال رکھے. اہل محبت نے پھر شاہ صاحب جیسے، علامہ اورنگزیب صاحب جیسے محبت والے بولے، کہنے لگے ایک پردہ بھی اٹھ جاتا تو لاکھوں کوئی تور اس دنیا میں بن جاتے. ایک پردہ بھی اٹھ جاتا مصطفیٰ کے حسن. پھر حضور نے فرمایا ابو بکر میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا. تو حضرات محترم آج پھر قبلہ مرشد پاک نے فرمایا سنو تم نہیں جا سکتے وہاں، حضرت حسان کی سنت ادا کرو. وہ ادھر ایک دفعہ بے ادبی کرتے ہیں، تم اپنے 2 بچوں کو حافظ قرآن بنا دیا کرو، تم اپنے بچوں کو حدیث سکھا دیا کرو. آج اگر آپ میں سے کسی کا دل، میں کسی کا کہہ گیا، کہنا نہیں چاہیے تھا، لیکن خدا کی قسم آپ کے چہروں سے لگنا چاہیے آپ کو کتنا ان پہ غصہ ہے. آپ کے عمل سے لگنا چاہیے، آپ کے کردار سے لگنا چاہیے کہ آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو انہوں نے بے ادبی کی ہے اس پہ کتنی تکلیف ہے. پھر آپ کیا کریں حضرات محترم اس کا مقابلہ کرنے کے لیے؟ آئیے اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیے، آئیے اپنے بچوں کو عالم دین بنائیے. ہم نہیں منع کرتے. دیکھیں حضرات محترم اپنے بچوں کو انجینئر بنائیے، اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنائیے، جو چاہتا ہے بنائیں، کسی پہ کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن پہلے مصطفیٰ کا غلام بنائیے، پہلے مصطفیٰ کا غلام بنائیے. تو میرا پہلا سوال اور آخری سوال یہی تھا اور اسی پہ وائنڈ اپ کرتا ہوں. آج تیرا بیٹا ہر قسم کی مشینری چلانا جانتا ہے، لیکن افسوس ہے تجھ پہ، افسوس ہے مجھ پہ اگر وہ مصطفیٰ کی ناموس پہ پہرا دینا نہیں جانتا. آؤ اپنے بچوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی سکھا دو. آؤ مرنے سے پہلے ادبوا اولادکم علی 3 خصال حب نبیکم حب اہل بیتہ وقراءۃ القرآن او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. باقی اگر میرے مصطفیٰ کی ذات کے بارے میں پوچھتے ہو تو مصطفیٰ نے اعلان کر دیا لوگو
من کانا کنت نبیم و آدم بین الماء والتین، پانی ادھر پڑا تھا، مٹی ادھر پڑی تھی، خمیر گندنے کو تھا اور میں خود دیکھ رہا تھا۔ بین الروح والجسد، ابھی روح اور جسم کا تعلق آپس میں قائم نہیں ہوا تھا، میں تب بھی نبی تھا۔ اور شاہ صاحب نے فرمایا رب اپنے محبوب سے پوچھ رہا ہے۔ آج نبی کے علم پہ جو باتیں کرتے ہیں، یہ بڑی خوبصورت بات آپ کی خدمت میں رکھنے لگا ہوں حضرات دی وقار، آج نبی کے بارے میں، نبی کے علم کے بارے میں شدید باتیں کرتے ہیں، اور آپ نے جب جس طرح فرمایا رب اپنے یار سے پوچھتا ہے محبوب کیسا بناؤں، کأنک قد خلقت کما تشاء، سونیا تجھے تیرے رب نے یوں بنایا ہے جیسے پوچھ پوچھ کے بنا رہا ہے۔ حضرات محترم، پوچھا اس سے جاتا ہے جسے پورا آتا ہو، جسے کوئی چیز آتی نہ ہو اسے کھڑا نہیں کیا جاتا پوچھنے کے لیے۔ واہ میرے رب سونے، تو جس سے پوچھ رہا ہے تو انہیں لگتا ہے اسے سارا کچھ سکھا کے بھیجا ہے، اس نے سکھا کے بھیجا ہے، اس نے سکھا کے بھیجا ہے اور اپنے پاس رکھ کے سکھا کے بھیجا ہے۔ اس لیے نبی کی شان کے کیا کہنے، خدا کی قسم ہم ساری زندگی لگتے رہیں ہم یہی کہیں گے یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه، بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے، میرے بھائی جان مظہر صاحب کو سلامت رکھے، ان کے بیٹوں کو، ان کے